You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیں گے آواز میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. آج میت کو کفن پہنانے کا جو طریقہ ہے شرعی لحاظ سے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پریکٹیکلی طور پر میں اس کو یہاں پر باقاعدہ اپنے ایک نمازی ہمارے تھے ان کو کفن پہنا کر میں نے بتایا تھا، لیکن چونکہ بار بار ایسا ممکن نہیں ہے، مشکل ہوتا ہے، اس پر وقت بھی لگتا ہے، تو پھر میں نے کل جو ہے احکام غسل کرنے کا طریقہ بتایا تھا، اسے کروانے کا طریقہ. آج آپ احباب کے سامنے میت کو کفن پہنانے کا جو طریقہ ہے وہ میں بیان کروں گا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ صفحے جو ہیں وہ میں ساتھ لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے. اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق بھی ہے، اور اس حق کے ناطے پھر ہم مسلمان ہیں. اسلام سیکھنا، فقہی مسائل سیکھنا یہ ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے لیے فرض ہے. ہم دنیا کی ساری چیزیں اس کی کوشش کرتے ہیں وہ سیکھ لیں، لیکن اگر ہمیں ہچکچاہٹ یا شرم محسوس ہوتی ہے تو وہ صرف دین سیکھتے ہوئے ہوتی ہے. میں اس سے پہلے یہ چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہاں پر 5 سے 6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک کسی نے مجھے آ کر یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، تجوید سے ہمیں پڑھا دیں، ہم قرآن کا تلفظ اچھا کرنا چاہتے ہیں. یعنی ہر بندہ اپنی زندگی کے اندر مست ہے. کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا جو سبق ہے اس کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، آپ وہ ہمیں سکھا دیں، اس کے ہم تلفظ غلط کرتے ہیں تو معنی غلط ہو جاتا ہے، وہ بتا دیں. مطلب ایسے لگتا ہے کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ سنا جائے تو وہ الا ماشاءاللہ کام ہے. بہرحال حسن ظن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آتے ہوں گے اس لیے شاید آپ نہیں پوچھتے. اس کے بعد یہ ہے کہ فقہی مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہے، درمیان میں کوئی مسئلہ آ جائے آپ پوچھ بھی لیتے ہیں. بہرحال آج میں میت کو کفن پہنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. میں یہاں پر ہر وقت موجود رہتا ہوں، میرا کام ہے آپ کو ممبر سے مسائل بتانا. میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور میں کتاب سے بھی دیکھ کر آپ کو بتا سکتا ہوں، تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے صرف سیکھنے کی گھر سے آنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں. جب تک وہ رستے میں رہتا ہے واپس گھر میں داخل نہیں ہوتا. اگر اس رستے میں اسے موت آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے. یہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا. ویسے تو آپ سب کے سامنے جو مرد کو کفن پہنانا ہے اس کے 3 کپڑے ہوتے ہیں. ایک کپڑے کو لفافہ کہا جاتا ہے، ایک کپڑے کو ازار کہا جاتا ہے، اور ایک کو قمیض یا کرتا کہا جاتا ہے. یہ سلے ہوئے نہیں ہوتے، سیے بغیر ہوتے ہیں، انسلے ہوتے ہیں. اب اس میں 3 کپڑوں میں مرد کو کفن پہنانا یہ سنت ہے، عورت کو 5 کپڑوں میں کفن پہنانا یہ سنت ہے. عورت کے کفن پہنانے کا طریقہ بھی میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ جب میت کو غسل دے چکے ہوتے ہیں تو جو اس کے اعضائے سجدہ ہیں، یہ گھٹنے جو زمین پر لگتے ہیں، ہتھیلیاں لگتے ہیں، پیشانی، ناک، ان پر آپ کافور لگا سکتے ہیں، سنت ہے. اس کے بعد جس چارپائی پر آپ اسے رکھیں گے سب سے پہلے ایک بڑا کپڑا، آج کل جو سائز آتا ہے وہ جو لفافہ ہے اور جو ازار ہے وہ ایک جیسا سائز آتا ہے، حرج اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن جو لفافہ ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. سب سے پہلے اس چارپائی پر جہاں پر میت کو رکھا جائے گا وہاں پر لفافہ رکھیں گے. بس ایسا کپڑا ہوتا ہے سیدھا، کہیں سے سلا ہوا نہیں ہوتا، یہ سیدھا چارپائی پر رکھیں گے. اس کے اوپر جو ازار ہے وہ اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں آج کل ایک ہی سائز میں آتے ہیں، وہ اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں. پہلے لفافہ رکھا، پھر ازار رکھا، 2 کپڑے ہو گئے. اب ایک کرتا جسے کہتے ہیں وہ سیا تو نہیں جاتا، لیکن اس طرح اس کا گلا ضرور بنایا جاتا ہے.
آپ کو نظر آ رہا ہے گلا ضرور بنایا جاتا ہے. تو اب اس کی یہ دو سائڈیں ہو گئی, ایک گلے سے اوپر ہے اور ایک پیٹھ کے پیچھے ہے. تو جو پیٹھ والی سائڈ ہے اس کو ان کپڑوں پہ یعنی رکھ کر اوپر والے حصے کو پیچھے کر دیا جاتا ہے یا سرانے والی سائڈ پر فولڈ کر دیا جاتا ہے. اب میت کو اس کے اوپر رکھا جاتا ہے. جب میت کو اس کے اوپر رکھتے ہیں تو قمیص کا پچھلا حصہ, ازار, لفافہ, یہ اس کی پیٹھ کے نیچے ہوتے ہیں. اب جب میت رکھی جا چکی ہے تو قمیص کو اس طرح کر کے اس کے سینے پر ڈال دیتے ہیں, وہ گھٹنوں تک آ جاتی ہے. یوں قمیض وہ سی نہیں جاتی, بند نہیں ہوتی, لیکن اس کے اوپر آ جاتی ہے, قمیض یہاں پر آ گئی. اس کے بعد ازار کا نمبر آتا ہے. قمیض کا پروسیس کمپلیٹ ہوا, ازار کا جب شروع ہوتا ہے بائیں سے دائیں کی طرف لپیٹا جاتا ہے. دائیں سائڈ اوپر آئے گی لیکن اس وقت جب بائیں سائڈ پہلے لپیٹی جائے گی. ازار کو اٹھانا ہے, جو دوسرا کپڑا ہے, قمیض پہنا دی, ازار کو اٹھانا ہے, دائیں سائڈ پر لپیٹنا ہے اور اس دائیں سائڈ والی کو اٹھا کر اس طرف لپیٹ دینا ہے. یہ ازار کا بھی پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب پیچھے لفافہ بچتا ہے. لفافے کا بھی یہی طریقہ ہے, اس کو بائیں سے دائیں لپیٹنا ہے اور دائیں سے بائیں, دایاں سائڈ اوپر آ جائے گی. اس کے بعد ڈوریاں یا کپڑے کی وہ سلائیاں سی موجود ہوتی ہیں, سر سے بھی باندھنا ہے, آپ نے کمر سے بھی باندھنا ہے, پاؤں کی جانب سے بھی باندھ دینا ہے. یاد رکھیں کپڑا جب ہم غسل دیتے ہیں تو اکثر و بیشتر پورے جسم پر ڈالا جاتا ہے تاکہ شرمگاہ نظر نہ آ جائے, سطر ڈھانپا جائے. تو وہ کپڑا بچھایا جاتا ہے سطر کے اوپر, ناف سے لے کے گھٹنوں تک. لیکن جب کفن پہنایا جائے گا تو وہ کپڑا نکال لیا جائے گا. یہ پہنانے کے بعد وہ کپڑا نکال لیا جائے گا چونکہ وہ کفن کا حصہ نہیں ہے. یہ جب لفافہ بھی فولڈ ہوا, تینوں سائڈوں سے اس کو یوں ایسے کر کے باندھ دیا جاتا ہے, درمیان سے بھی اور دونوں سائڈوں سے. یہاں سے باندھ کر تھوڑا سا اکثر لوگ یہ کرتے ہیں, یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, اس کا منہ کھول دیتے ہیں میت کا اور اس کا رخ قبلہ جو کرتے ہیں, یہ بھی سنت طریقہ ہے. تو یہ طریقہ ہے میت کو کفن دینے کا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں فقہی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.